بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل اصطلاحات کا بیان شروع ہوا تھا اور تسہیل المصادر سے 10 اصطلاحات آپ کو پڑھائی گئی تھیں. صیغہ واحد، جمع، غائب، حاضر، متکلم، زمانہ، ماضی، حال، مستقبل، ان سب کا بیان کل ہو گیا تھا. آج فعل سے درس شروع ہوگا چونکہ ابھی اصطلاحات باقی ہیں. تو فرماتے ہیں فعل کام کو کہتے ہیں. فعل اور دیکھیں قوسین میں لکھا جس سے زمانہ ظاہر ہو. فعل کام کو کہتے ہیں لیکن وہ کام ایسا ہو کہ اس سے زمانہ ظاہر ہونا چاہیے. فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں لیکن مطلقاً کام نہیں، بلکہ ایسا کام جس سے کوئی نہ کوئی زمانہ بھی معلوم ہو رہا ہو. کوئی زمانہ بھی، زمانے کی کتنی قسمیں پڑھائیں کل؟ 3. کیا کیا؟ تو اس کام سے یا تو زمانہ ماضی ظاہر اور معلوم ہو رہا ہو، یا زمانہ حال ظاہر ہو رہا ہو، یا مستقبل یعنی آنے والا زمانہ ظاہر ہو رہا ہو. جیسے کہ کہیں زید گیا. زید تو جانا ایک فعل ہے، جانا ایک فعل ہے، ایک کام ہے نا. جانا بھی، آنا بھی ایک کام ہے. تو زید گیا، تو یہ گیا ایک فعل ہے. ٹھیک ہے، کیا بتایا؟ فعل کام کو کہتے ہیں. تو جانا ایک کام ہے. اور جب نے کہا گیا تو اس سے کام بھی معلوم ہوا اور زمانہ بھی ظاہر ہوا. کون سا زمانہ ظاہر ہوا؟ ماضی. زمانہ ماضی ظاہر ہوا تو اسے ہم فعل کہیں گے گیا. یا ہم کہیں آتا ہے، زید آتا ہے. تو دیکھیں آنا بھی ایک کام ہے، آنا بھی ایک کام ہے اور اس سے زمانہ بھی ظاہر ہو رہا ہے. آتا ہے، اس سے کون سا زمانہ ظاہر ہو رہا ہے؟ حال ظاہر ہو رہا ہے. تو آتا ہے کون سا زمانہ؟ حال. تو آتا ہے یہ بھی فعل ہوگا. کیوں کہ فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو. تو آتا ہے یہ کام بھی ظاہر ہو رہا ہے، اس سے ایک کام ہے اور زمانہ بھی ظاہر ہو رہا ہے. یا ہم کہیں شاہد جائے گا. شاہد جائے گا تو جانا بھی ایک کام ہے، جانا بھی ایک کام ہے. تو کام بھی ہے یہ، اور اس کام کے ساتھ ساتھ ایک زمانہ بھی ظاہر ہو رہا ہے. کون سا زمانہ معلوم ہو رہا ہے؟ مستقبل. ٹھیک ہے، ایک چیز یاد رکھیں، فعل کام کو کہتے ہیں. اب کام کیا کیا ہیں؟ بہت سی وہ چیزیں جنہیں شاید آپ کام نہیں سمجھتے ہوں گے وہ بھی کام ہے. وہ بھی آنا، جانا، پڑھنا، لکھنا، پڑھانا، کھانا، سونا، جاگنا، نماز پڑھنا، کھڑے ہونا، کپڑے دھلنا، سانس لینا، یہ بھی ایک کام ہے. اگرچہ کام کی نوعیت الگ الگ ہوتی، کوئی بہت بھاری کام ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے. کچھ کام ایسے ہیں کرنے ہی پڑتے ہیں، کچھ آٹومیٹک ہوتے رہتے ہیں. جیسے آنکھ کھولی دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتی ہے. سانس لینا وہ تو سسٹم تو خود ہی چل رہا ہے، رک ہی نہیں سکتی ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں دل چاہتا ہے یہ کریں، سوئیں، آرام کریں، ٹہلیں، گھومیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں. کچھ کام ہوتے ہیں دل ہی نہیں چاہتا ہے. تو کاموں کی نوعیت الگ الگ ہے لیکن یہ سب کام ہیں. تو یہ سمجھ میں آ گیا؟ فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو. تو یہ پورا یاد کرنا آپ کو. فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو. تو یاد رہے فعل وہی کام ہوگا جس سے زمانہ بھی ظاہر ہو. اگر کام تو ہے لیکن زمانہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ فعل
نہیں کہلائے گا. فاعل، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. جیسے ہم کہیں زید نے کھایا، زید نے، تو کھانا ایک کام ہے، کھانا ایک، یہ کام کس نے کیا؟ تو زید کیا ہوگا؟ فاعل. فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. احمد نے نماز پڑھی، نماز پڑھنا بھی ایک کام ہے، تو یہ نماز پڑھنے کا کام کس نے کیا؟ احمد نے. تو فاعل کون ہوا؟ احمد ہوا. خالد چھت پر چڑھا، خالد چھت پر چڑھنا کیا ہے؟ یہ کام کس نے کیا؟ اور کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں. تو فاعل کون ہوا؟ خالد. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. فاعل. اسی طرح میں نے یہ 3 مثالیں دے دی، آپ بہت ساری مثالیں نکال سکتے ہیں. پھر فرمایا مفعول جس پر فعل واقع ہو اسے کہتے ہیں. جس پر فعل واقع ہو، ایک تو فاعل ہے، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، وہ جو کام کرتا ہے اسی کو فعل کہتے ہیں. چڑھنے کا کام اگر احمد نے کیا یا خالد نے کیا تو خالد فاعل ہے اور چڑھنے کا جو کام کیا یہی فعل ہے. تو مفعول کی تعریف یہاں کر رہے ہیں کہ مفعول جس پر فعل واقع ہو، جس پر، جیسے کہ کہیں عابد نے لکڑی کاٹی، عابد نے، یا یوں کہیں عابد نے لکڑی کو توڑا، عابد نے لکڑی کو توڑا یا کاٹا. تو اب آپ بتائیں اس میں فعل کیا ہے؟ عابد نے لکڑی کاٹی، عابد نے، اس میں فعل بتاؤ. کاٹنا. اور فاعل کیا ہے؟ عابد. اور یہ کاٹنے کا جو کام ہے کس پر واقع ہوا؟ لکڑی پر. کیا چیز کٹی؟ لکڑی. تو لکڑی پر یہ فعل واقع ہوا، اور جس پر فعل واقع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. تو لکڑی کیا ہوئی؟ مفعول ہوئی. بچے نے کتاب پھاڑ دی، بچے نے کتاب، یہاں فعل کیا ہے؟ پھاڑ دی فعل ہے. اور فاعل کیا ہے؟ بچہ فاعل ہے کیونکہ کام اس نے انجام دیا ہے. اور یہ پھاڑنے کا فعل پڑا کس پہ، واقع کس پہ ہوا؟ تو کتاب کیا ہوئی؟ مفعول ہوئی. کیا ہوئی؟ جیسے ہم کہیں ریحان نے سبق یاد کیا، ریحان نے سبق یاد کیا، تو یہاں پر فعل کیا ہے؟ یاد کرنا، یاد کرنا، یہ فعل ہے. اور فاعل کیا ہے؟ یہ تو آسان ہے فاعل سمجھنا، ریحان. اور مفعول کیا ہوگا جس پر؟ سبق. یاد کرنے کا اثر کس پر پڑا؟ سبق پر. تو سبق یاد کیا، سبق یاد کیا یہ کہیں، یا اپنی کتاب یاد کی یہ کہیں. چھوٹے بچے نے دودھ پیا، چھوٹے بچے نے، فعل کیا ہے اس میں؟ پینا. فاعل کیا ہے؟ چھوٹا بچہ. اور مفعول کیا ہے؟ دودھ. پینے کا اثر اس پر واقع ہوا. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ مفعول جس پر فعل واقع ہو. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر، یہاں تک بات ہو گئی. اب لکھتے ہیں آگے. لازم. لازم وہ ہے، کیا لکھا ہے آپ کی کتاب میں؟ لیکن آپ یوں یاد کریں، لازم وہ فعل ہے، لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے. لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے. اصل میں کچھ فعل لازم ہوتے ہیں، کچھ متعدی ہوتے ہیں. فرق کیا ہے فعل لازم اور فعل متعدی میں؟ یہی سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. فعل لازم وہ ہوتا ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، مفعول بہ کی اس کو ضرورت، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو صرف فاعل پر پورا نہیں ہوتا ہے، اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جیسے زید گیا، زید، یہ جانے کا جو فعل ہے صرف فاعل پر پورا ہو گیا، ایک جانا ہوا ایک زید ہوا بس. احمد آیا، یہ بھی فاعل پر پورا ہو گیا، مفعول بہ کو نہیں چاہ رہا.
ہم کہیں عابد نے کھانا کھایا یا عابد نے کھایا، تو یہ کھایا متعدی، ایک تو کھانے والا فاعل ہے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی چیز تو کھائی ہوگی، جس چیز کو کھایا وہی مفعول ہے۔ تو فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بعض فعل لازم ہوتے ہیں اور بعض متعدی۔ لازم وہ ہوتا ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، مفعول کی ضرورت اسے نہیں ہوتی ہے، اور متعدی وہ ہوتا ہے جو فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اسے مفعول بھی چاہیے، مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ یہی فرق ہے۔ تو فعل لازم کم ہوتے ہیں، متعدی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ یوں یاد کریں گے، لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے۔ لازم وہ فعل ہے جو جیسے زید گیا، تو گیا یہ فعل ہے اور زید فاعل ہے، فاعل پر پورا ہوگا، یہاں مفعول بھی ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیں متعدی وہ ہے لکھتے ہیں، تو آپ کیا یاد کریں گے؟ متعدی وہ فعل ہے، متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جو فاعل اور مفعول دونوں سے فعل متعدی صرف فاعل پر پورا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مفعول کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے لکھتے ہیں متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جیسے زید نے بکر کو دیا۔ زید نے تو دیا یہ فعل ہے اور فاعل ہے زید، اور کس کو دیا؟ بکر کو، تو یہ بکر مفعول ہے، بکر مفعول ہے۔ تو یہ فعل دیا فعل متعدی ہے، اس کے لیے فاعل بھی چاہیے اور مفعول بہ بھی چاہیے۔ اور ایک چیز اور ہے، فعل لازم کی پہچان کا طریقہ یہ ہے، جب ہم بولتے ہیں تو عام طور سے جملے میں ہم لفظ نے لگاتے ہیں۔ آپ کا نام؟ کہتے ہیں ہم رضوان نے پڑھا، جب نے لگ گیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ فعل متعدی ہے۔ رضوان نے پڑھا تو پڑھا یہ فعل ہے، رضوان فاعل ہے۔ اب کچھ تو پڑھا ہوگا، کتاب پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، خط پڑھا ہوگا، کوئی میسج پڑھا ہوگا، تو جس چیز کو پڑھا وہ مفعول ہے۔ اب مفعول کو ذکر کریں یا نہ کریں، تو اگر لفظ نے آ رہا ہے تو وہ فعل کیا ہوتا ہے؟ متعدی۔ اور اگر لفظ نے نہیں ہے تو آپ سمجھ لو وہ فعل کیا ہے؟ فعل لازم۔ جیسے زید گیا، یا نے ہے؟ زید آیا، ٹھیک ہے، احمد سویا، تو یہاں نے نہیں ہے، تو ایک پہچان یہ بھی ہے۔ دیکھیں لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے زید گیا۔ متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جیسے زید نے بکر کو دیا۔ تو یہ تو لازم اور متعدی کی بات ہو گئی۔ اب بات آ رہی ہے معروف اور مجہول کی۔ دیکھیں معروف وہ ہے، آپ کیا کہیں گے یہاں؟ معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے پالا۔ اس میں بعض فعل معروف ہوتے ہیں اور بعض مجہول۔ معروف اس فعل کو کہتے ہیں فعل بھی ہو اور اس فعل کو انجام دینے والا معلوم ہو، مذکور ہو، اس فعل کو کرنے والا معلوم ہو، ذکر کیا گیا ہو، تو وہ فعل معروف ہے۔ اور اگر فعل کو کرنے والا معلوم نہ ہو، مذکور نہ ہو، تو پھر وہ فعل کیا ہو جاتا ہے؟ مجہول۔ جیسے زید نے پالا، پالنے کا کام کس نے کیا؟ فاعل معلوم ہے، لہذا یہ فعل کیا ہوگا؟ معروف ہوگا۔ احمد آیا، آنے کا کام کس نے کیا؟ یہ کون سا فعل ہوگا؟ فعل ہے معروف۔ شاہد نے کتاب پڑھی، پڑھنے کا کام کس نے کیا؟ فاعل معلوم ہے نا، تو یہ فعل معروف ہوگا۔ اور اگر یوں کہیں چاند دیکھا گیا، چاند دیکھا گیا، یہ تو فعل ہے، دیکھا کس نے؟ نہیں معلوم، ذکر نہیں کیا گیا نا کس نے دیکھا، تو یہ فعل کیا ہو جائے گا؟ لڑکے کو پیٹا گیا، پیٹا گیا فعل تو ہے لیکن پیٹا کس نے؟ فاعل معلوم نہیں ہے نا، تو یہ فعل کیا ہوگا؟ کتاب پھاڑی گئی، پھاڑی گئی فعل تو ہے لیکن کس نے پھاڑی؟
نہیں پتا، تو یہ کیا ہوگا فعل؟ پیسے چرا لیے گئے، چرا لیے گئے فعل تو ہے لیکن کس نے چرائے نہیں معلوم، تو یہ فعل کیا ہوگا؟ مجہول۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر فاعل معلوم ہے تو اس فعل کو کیا کہیں گے؟ فعل، اور اگر فاعل معلوم نہیں ہے تو اس فعل کو فعل دیکھیں۔ معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے پالا، یا یوں کہیں احمد نے کھایا، حامد نے پڑھا، خالد نے دیا، ان سب میں فاعل معلوم ہے۔ مجہول، مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے زید پالا گیا، جیسے زید پالا گیا فعل تو ہے لیکن پالا کس نے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، تو یہ فعل کیا ہو جائے گا؟ زید پالا گیا مجہول ہو جائے گا۔ تو معروف مجہول دونوں سمجھ میں آ گئے؟ جہاں فاعل معلوم ہو وہ فعل معروف ہے، اور جہاں فاعل معلوم نہ ہو وہ فعل فعل مجہول ہے۔ دو باتیں اور، دو اصطلاحات اور ہیں، مثبت اور منفی۔ مثبت اور مثبت کہتے ہیں اس فعل کو، پہلے سمجھ لیں میں جو بتا رہا ہوں، مثبت کہتے ہیں اس فعل کو جس کے ذریعے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، یہ معلوم ہو یہ ہوا، فلاں نے یہ کیا، فلاں آیا، فلاں گیا، وغیرہ وغیرہ۔ جہاں ہونا کرنا معلوم ہو وہ فعل فعل مثبت ہے، اور جہاں نہیں کرنا نہیں ہونا معلوم ہو وہ فعل فعل۔ تو ہم کہیں گے زید آیا، یہ مثبت ہے منفی؟ مثبت، آنا معلوم ہوا۔ حامد نے پڑھا، مثبت ہے۔ لائٹ آ گئی، مثبت ہے۔ بکر نے نماز پڑھی، مثبت ہے۔ ان میں ہونا کرنا معلوم ہو رہا ہے۔ ہم کہیں طالب علم آج نہیں آیا، یہ کیا ہے؟ منفی ہے۔ خالد نے نہیں کھایا، عابد نے، خالد نے نہیں کھایا، منفی ہے، نہیں آ گیا، خالد نے نہیں کھایا، نہیں کھانا معلوم ہو رہا۔ عابد نہیں سویا، خالد نہیں سویا، منفی ہے، نہیں آ گیا نا اس میں۔ بچے نے نماز نہیں پڑھی، کیا ہے؟ منفی ہے۔ تو جہاں کسی کام کا نہیں کرنا نہیں ہونا سمجھا جائے وہ منفی ہے، نفی کر دی گئی کام کی، اور جہاں ہونا کرنا سمجھایا جائے وہ مثبت ہے۔ دیکھیں، مثبت وہ فعل ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کھایا۔ ایک مثال دی، آپ کہہ سکتے ہیں پیا، آیا، گیا، سویا، جاگا، پڑھا، یاد کیا، نماز پڑھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو مثبت وہ فعل ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کھایا۔ منفی وہ فعل ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے نہیں کھایا۔ منفی وہ فعل ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے نہیں کھایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آج یہ کتنی اصطلاحات ہوئیں؟ 9۔ کتنی ہوئیں؟ ان اصطلاحات کو آپ حضرات اچھے طریقے سے یاد کر کے لائیں گے، بالکل محنت کے ساتھ۔ ہم کہیں گے سناؤ، آپ سنانا۔